السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک پیش کرنے کے بعد سامعین محترم و حاضرین محترم و ناظرین محترم، الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ہر حال میں خوش رکھے، صبر و استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آیت کریمہ کے تحت گزارشات کرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا موضوع ہے بڑا خطرناک، اصلاح سے پرزور۔ آج ہم ذکر کریں گے نماز کی فضیلت اور با جماعت نماز کی اہمیت۔ ہے کڑوا تیکھا، اگر آپ کو دل پہ لگے تو معاف کر دیجیے گا، اور آپ کو سچ لگے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کیا چاہتا ہے تم سے، کیا ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ سچ بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیوں کہ نماز وہ گفٹ ہے اللہ کا، آپ یقین کریں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، 101%۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے دین کا ہی بھروسہ نہیں جس کی نماز نہیں۔ اس لیے کہ نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ آپ دیکھیں
ارکان اسلام جتنے 5 ہیں، شہادہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان 5 کو دیکھیں گے آپ تو نماز کی فضیلت آپ کے سامنے نظر آئے گی. اس کی کہنا یہ چاہیے کہ اس کا اپ گریڈ نظر آئے گا. کیا نماز ہے؟ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ما سوائے نماز کے سب زمین پر، سب کے فرضیات زمین پر نازل فرمائے، سوائے حج یا کہہ لو زکوٰۃ کے زمین پر، حج کے زمین پر، روزے کے زمین پر. ایک واحد اس میں ایک نماز ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت کو یہ تحفہ ایسے نہیں دوں گا، یا میں تجھے تحفہ ایسا نہیں دوں گا. یہ تحفہ تجھے کہاں ملے گا؟ معراج شریف کی رات کو جب تم مہمان بن کر آسمانوں پر آئے گا تب یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. یہ اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اگر تیری امت نے اس کو اپنا لیا تو فلاح پا جائے گی. قد افلح المؤمنون هم عن صلاتهم، دیکھا نا آپ نے اس میں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے فلاح ہے. تو مقصد کیا؟ جو یہ نماز کو پالے گا، پڑھ لے گا صحیح معنوں میں، وہ فلاح پا جائے گا. تو یہ ایک اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، نماز کے بارے میں آپ سمجھیں اور ہم سمجھیں. تو ہم نے کیوں بیان ہو رہا ہے؟ ہمارے استاد کے استاد جس مدارس میں پڑھے، جہاں مساجد میں جاتے، وہ ہمیں بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تربیت دیتے ہوئے کہ بیٹا جب مبلغ بنو تو خاص 3 چیزوں کا بیان کثرت سے کرو. سال میں 2 مرتبہ تو نماز کا بیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سال میں 2 مرتبہ موت کو یاد کرو، اس کا بیان ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور سال میں 2 مرتبہ والدین کی عظمت کا بیان کرا کرو، اس لیے کہ معاشرے میں یہ تینوں چیزیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے کہ ہم کو سمجھانے اصلاح کرنے والا نہیں. اصلاح بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے دوستوں. اصلاح سے بندہ بد سے بد ہوتا ہے نا، وہ بھی نکھر جاتا ہے بعض اوقات. جس کے دل ہی سیاہ ہو تو وہ بات تو اس کی تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو کبھی بھی اصلاح نہیں کرے گا. لیکن کسی کے دل میں انچ برابر ایمان ہے تو وہ آ جاتا ہے لپیٹے میں. اور ان میں ایسے بھی ہیں، یا ظاہر ہے میرا جو 30-40 سالہ تجربہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو کوئکلی جو ہوتے ہیں نا، برساتی کوئکلی 4 دن 3 دن تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ بیان سنا نہیں اور فوراً حضرت آپ کا بیان سنا، بس اور مسجد گھر مسجد. 4 دن بعد کہاں گئے؟ حضرت تھک گیا، حضرت فلاں ہے نا. جیسے بھائی 4 دن بعد دکھائے. وہی رمضان والا حساب ہی سمجھ لو. رمضان کی فضیلتیں سمجھتے ہیں نا، وہ 70 گنا ہو، 70 گنا کے یا دوسرے معاملات جو بھی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں شیطان بند ہو جاتا ہے، سارا وجہ یہ ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ بولتے ہیں ہمارا جو یار تھا وہ تو چلا گیا، اب چلو مسجد کی طرف. اسی لیے کثرت ہوتی ہے رمضانوں میں. اللہ ہدایت دے، ایسی بات نہیں ہے، سب کے لیے ہدایت دے. ہمیں مسلمان کی اصلاح کرنی ہے اور کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے. تب وہ ہوتا کیا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، ہمارے استاد بولتے ہیں کہ ان کے بیان کرو. ایک میں شیئر کرتا ہوں بات. والد محترم ایک تھے کسی زمانے میں، آج سے 10-11 سال پہلے. تو میرا ایک بیان والدین کے تھا، بڑا اچھا بیان ہو گیا. تو بیٹا باپ سب آتے تھے، جیسا ابھی آپ لوگ بھی آتے. تو باپ مجھے 2 دن بعد آ کے 1 دن بعد آ کے کہتا یار آپ کے بیان سے حضرت بڑا فرق پڑ گیا. پہلے تو یہ پوچھ کے نہیں جاتا تھا گھر سے مجھے، اب تو پوچھتا ہے، اور پوچھتا کوئی کھانا، کوئی چیز، کوئی گفٹ، اور کہیں جانا ہو شاپنگ ہو تو مجھے بولتا پہلے آپ چلو گے تو ہم چلیں گے. تو میں نے کہا بیٹے تبدیلی کیسے آ گئی؟ بولے نہیں آپ فکر نہیں کرو. میں سمجھ گیا. میں نے کہا حضرت آپ کے بیان کے بعد پھر کیا ہوا؟ بولے 4 دن کے بعد پھر وہ ویسے کہ ویسے ہی ہو گیا. 3 دن تو اثر پڑتا ہے نا، وہ اثر رہتا ہے. تو ایسا نہ بنیے گا. یاد رکھیے، آپ سے تنبیہ میں یہ کر رہا ہوں بہت محبت کے ساتھ، 100% اپنا لو یار. کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اور اس کے رسول علیہ السلام کے جو فرمان ہے اس کو نعوذ باللہ ضائع نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں قبر میں بڑا نقصان دے گا. کیونکہ صحابہ تو یہ فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی بات پہ عمل نہ کر کے مرا وہ دراصل سنت کی بے قدری کر کے مرا ہے نا. سنت کی بے قدری ہوئی نا. نبی علیہ السلام فرمایا تم یہ کرو وہ کرو اور تم سے دور رہو، اور پھر مرنے کے بعد تم کہو میں نے تو بہت نیکی کی. کون سی نیکی کی یار؟ سنت کی پامالی نعوذ باللہ کر کے پھر قبر میں جا رہا ہو. تو اس قدر سخت وعیدیں ہیں. تو میرے دوستوں کچھ عظمتیں مفسروں نے لکھی کہ نماز میں کیا ملتا ہے. میرے دوستوں نماز میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے. نماز میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چند بیان کر رہا ہوں، بہت لکھی ہیں. نماز میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمازی
اور نماز برائیوں کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں پر. میرے دوستو, اور نماز دوزخ سے دور ہونے کا راستہ ہے. نماز قبر میں ہتھیار ہے. نماز جنت کا راستہ ہے, یا جنت کی قیمت ہے, یا یوں کہوں کہ جنت کی کنجی ہے نماز. بے شمار اور بھی فضیلتیں بیان ہو سکتی ہیں. نماز جو ہے بدن کا نور ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا, حشر کے اندر اچھی نماز پڑھنے والے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سب لوگ بولتے ہیں یار اپنے بھی آ گیا اس کا نام. او بھائی نہیں, ایسا نہیں سوچنا, وہ اللہ تمہیں دے تو اور بات ہے. اچھی نماز پڑھنے والے, ایمانداری کے ساتھ, آنےسٹلی نماز پڑھنے والے. یہ نہیں رات بھر گاڑی چلائی, شام کو گھر پہنچے, بیگم بولا ابھی تھک گیا ہوں یار, آج نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یار آج تھوڑا ریسٹ کر لوں, روز تو جاتا ہوں. یہ نماز نہیں ہوئی تیری, تو نے اللہ کو دھوکہ دیا. اللہ نے نہیں کہا کبھی, اللہ نے کہا کہ قرآن میں کہیں حدیث بتا دو کہ نہیں تھک جاؤ تو نماز نہ پڑھو. کہیں ہے بھائی 12 گھنٹے, سمجھ رہے ہو نا, 13 گھنٹے فل ڈرائیو کمر, وہ 13 گھنٹے نہیں, 10 منٹ تکلیف. 10 منٹ یار, مسجد وہ دور بھی نہیں, 5 منٹ کا راستہ ہے آپ کا میرا کسی کا بھی. یہ پکڑ ہوگی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بیان دے رہا ہوں کہ آپ بچ جاؤ گے. پکڑ ہوگی سب کی. اگر مسجد کو ویران کیا, تم بناتے ہو مسجد بنانے کا مقصد یہ اللہ کا گھر, اس کا پہلا فرض کیا ہے بتاؤ مجھے؟ مسجد میں ختم قادریہ کرنا, بتاؤ کوئی ختم قادریہ کرنا؟ نو 11ویں کرنا, 12ویں کرنا, مجھے بتا دو. نیاز غریب نواز کرنا ہے نا, تو یہاں تو ایسا ہی ہے. طنز نہیں ہے, کھلے عام بول رہا ہوں. چلو آج رات میں کرتا ہوں, تم جتنے 10 بیٹھے ہو 25 آ جائیں گے, تو باقی یہ 15 کہاں سے آ گئے؟ ان سے پوچھو بھائی. کیونکہ ہم نماز کے لیے تو دعوت دیتے نہیں نا, کہ آؤ نماز کے لیے, یار آؤ نماز کے لیے. مقصد یہ ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مسجد بنائی جاتی ہے جماعت کے لیے, اونلی ون ریزن, بیسٹ ریزن یہی ہے. کوئی بھی مسجد بنے گی, قائم ہوگی, اس کا پہلا فرض کیا ہوگا, پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ جماعت ہی ہے نا, جماعت کے لیے مسجد ہے نا. اور قرآن پاک کہتا ہے مردوں کے لیے مسجد ہے, فرض گھر میں نہیں پڑھے جاتے, سختی سے آرڈر ہے. لیکن ہم دور ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جماعت کی نہیں, ابھی جماعت کی آگے بات کریں گے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا سا میں بیچ میں کروں تاکہ ذرا پبلک آئے نا, سمجھ رہے نا. تو پبلک تو ہماری اسی ٹائم آتی نہیں, شروع میں تو آئے گی نہیں, آگے تو کم سے کم آئے تو ان کو بتاؤ نا بھائی, ان کو ہی بتانا ہے نا, جو آتے 5-10 منٹ پہلے اور جانے کے لیے جلدی بے چین ہوتے ہیں, کھڑی دیکھتے ہو بھائی یار سید صاحب بھی بڑے یار 5-10 منٹ لیٹ کرتے. اب تو آیا بھی ہے, تو اپنا تو دیکھ, تو اگر جلدی آ تو میں بھی سوچوں یار ایماندار آدمی, اپن بھی جلدی کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں, نماز کی فضیلت. ایک حدیث سن لیں آپ. کیا حدیث ہے؟ میں نماز کا جب باب پڑھتا ہوں کہیں بھی محدثوں کے بعد, یہ حدیث میرے پاس آئی جاتی ہے اور میں ہر دفعہ سناتا ہوں نماز میں. اللہ کیسی پیاری حدیث ہے, ماں سبحان اللہ. یہ صرف دل کے روشن اور جس کا دل عشق نبی سے سرشار ہے نا, وہ سنے گا تو اس کو بہت مزہ آئے گا. اور بیان کرنے والے بھی اور محدث بھی عاشق رسول ہوں. میں ہر محدث کی بات نہیں کرتا, ہر محدث نے تو اس حدیث کو ایسا بیان کیا ہے رف اونلی 1 منٹ کر دس. حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ 2 طریقے سے 3-4 طریقے سے حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے, بخاری مسلم سب میں. کیا ہے حدیث؟ بالکل آسان سے میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابیوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابیوں یہ بتاؤ کسی کے گھر کے باہر نہر ہو, تالاب ہو, دریا ہو, چشمہ ہو, اور وہ روزانہ 5 ٹائم مختلف اوقات میں نہائے اس میں, تو کیا وہ آدمی میلا گندا رہ سکتا ہے؟ بتائیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, واہ واہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو نکھرا ہوا ہی رہے گا, کبھی بھی وہ میلا نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ حدیث تو آپ کو مشہور پتا ہے اور جگہ جگہ. یہ میں جو حدیث سنا رہا ہوں, جو میں نے کہا میں ہمیشہ سناتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے اس میں ایک نورانیت ہے بیان کرنے میں, اور پھر ہمارا امام کا قلم بھی ہو تو پھر مزہ آ جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے لیا. نبی علیہ السلام نے چلو مدینے کی طرف, باہر کی طرف چلتے ہیں. اور نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں, میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں. اور میں پیچھے جا رہا ہوں, سنیے گا ذرا توجہ سے,
تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے میں گزر رہا ہوں، میں پیچھے ہوں نا، میں جہاں سے گزر رہا ہوں اس جگہ پر، اس سطح پر بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، عنبر اور مشک سے بھی زیادہ ایسی خوشبو میں دیکھتا کہ انہوں نے نہیں کہا لیکن میں بتا رہا ہوں اپنا، میں دیکھتا یار یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اب میں ہوتا تو کیا دیکھتا، او ہو گلاب کا پھول تو نہیں ہے کہیں لگا ہوا ہے نا، عنبر کا کوئی پودا تو نہیں ہے، کوئی چمبیلی کا پودا تو نہیں ہے. میں ہوتا صحابی نہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں. اور پھر صحابی ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے سرکار کو دیکھا کہ خوشبو تو یہاں سے آ رہی ہے. یعنی جس پر قدم حضور علیہ السلام کا جگہ پر پڑ جائے وہ جگہ خوشبو والی ہو جاتی ہے. وہ صحابہ کا ایمان ہے. یہ ہے شان، اس کو کہتے ہیں شان بیان کرنا. صحابہ شان بیان کرتے تھے اور ہم شانوں سے چڑھتے. ہمارے میں ایسے کچھ فرقے ہیں جو شان بیان کرو تو منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں. وہ بھائی تو منہ ٹیڑھا کر رہا ہے. میرے استاد تھے حضرت علامہ ارشد علی قادری، انڈیا کے تھے، جمشید پور کی. کبھی آتے تھے کراچی میں تو عرصہ گزرتا تھا، ان کے مناظرے بہت ہوتے تھے. جب آتے تھے وہ مناظرے ہوتے ضرور تھے 5-6. تو میں حضرت سے بولتا حضرت آپ مناظرے کی تیاری کرتے ہیں؟ بولے کیا تیاری کرنی؟ ہمارا مناظرہ شان مصطفیٰ پہ ہوتا. جھگڑا یہی ہے نا. وہ کہتے نبی نور نہیں ہے، وہ کہتے نبی کے پاس جس میں خوشبو آتی نہیں ہے، جیسے ہمارا نبی ویسے ہم، نبی جیسے وہ ویسے جیسے ہم. تم نے کیسے کہہ دیا خوشبو؟ تو اس میں قرآنوں کی دلیل حدیث کی دلیل لاتے تو ہمیں بھی لے جانی پڑتی. تو میں کہتا پھر کیا ہوتا؟ بولے سنیو. بولے دیکھو یار کیسی بدبختی ہے، میں قرآن مجید ساری رات کھولتا کیونکہ صبح ٹینشن ہوتا ہے نا بھائی، جانا ہے، مقابلہ ہے، بڑی عزت کی بات ہے. تو میں سارے قرآن میں سن توجہ سے سارے قرآن میں نبی علیہ السلام کی شانیں ڈھونڈتا. یار یا واللیل سبحان اللہ والضحیٰ یاسین او یا واطیع اللہ واطیع الرسول ہے کہ نہیں قرآن پاک میں. ڈھونڈتا رہا. میں نے حضرت پھر وہ کیا ڈھونڈتا؟ وہ ڈھونڈتا حضور علیہ السلام کی کہیں شان گھٹی ہوئی قرآن میں نظر آئے تو میں ڈھونڈوں. کیسا بدبخت مسلمان ہے، آپ بتا دو کیسا بدبخت مسلمان ہے. وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے، ظاہر ہے اس کو جیتنا ہے. اس نے تو اگینسٹ بولا نا کہ نبی کو کچھ بھی نہیں، نور بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں ہے، حیات بھی نہیں ہے، نبی یہ بھی نہیں ہے، نبی وہ بھی نہیں ہے. نبی تو میرے جیسا ہے، نعوذ باللہ میرا بڑا بھائی، استغفر اللہ. یہی انہوں نے کہا اور ہم ان کے عقیدے پہ چلتے ہیں. پتہ نہیں تمہاری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، واللہ عالم بالثواب. وہ تو اوپر جا کے جواب دے گا. ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا فتویٰ نازل کر رہے ہیں، یہ بات نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پہ الزام ہے کہ یہ بہت نعوذ باللہ غصے کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. ہم گستاخوں کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں اور بہت برا کہتے ہیں، ہر وقت ہی کہتے ہیں. بولے نہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، پڑھو. میرے امام نے اصلاح بھی کی ہے، میرے امام نے تمہاری اصلاح بھی کی ہے، ایسا نہیں. پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ، خوشبو والی بات. میں کہاں سے نکل گیا، اللہ اکبر. آج بھی مدینے پاک جاؤ، چیلنج کرتا ہوں. تم جیسے مدینے میں گھسو گے نا تو ایک عجیب سی خوشبو آئے گی. عجیب سے مراد نہیں، بہت میٹھی خوشبو. مزار کے اقدس کے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے آپ، جیسے ہی آپ حرم کے پہلے حدود میں آ گئے مدینہ شریف میں، آپ کو لگے گا کیا خوشبو. جاؤ اب تجربہ کرو. تجربہ نہیں کرتے نا، ہم ہی کریں. کیا شاعر کہتا ہے کہ پھر آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں. شاعر کہتا میں اندھا ہوں، یہ شاعر نابینا کہتا میں کس سے پوچھوں گا. مدینہ پاک میں پہنچا، میں نے کہا مزار اقدس کہاں ہے سرکار کا؟ بولے میں نے نہیں پوچھا. میں نے کیا کہ یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا. یہ تھی ایمان کی لذت محبت. یہ عشق والوں کی باتیں، یہ عشق کی باتیں ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی. تو میرے دوستوں بزرگوں کیا فرما رہے ہیں ابو ذر غفاری؟ میں نے دیکھا خوشبو، میں سمجھ گیا. اس لیے کہ صحابہ راستہ نہیں پوچھتے تھے، حضور کہاں بیٹھے، مسجد نبوی میں ہیں یا کسی باغ میں کسی صحابی کے یہاں، تو وہ پوچھتے نہیں تھے. پوچھتے تھے سرکار ہیں؟ بولے نہیں، بس ٹھیک ہے ہم ڈھونڈ لیں گے. اور وہ سرکار کا خوشبو سے راستہ تلاش کر کے پہنچ جاتے تھے. اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے. ایک نابینا حضور سے ملنے آیا حرم میں، مکہ میں. سرکار میٹنگ کر رہے تھے سرداروں سے، مکہ کے کافروں سے، اور پہاڑ کی چوٹی پر کر رہے تھے، چٹان پر. پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا نابینا. وہ حرم میں گیا، خوشبو سنتا وہ چڑھان کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اوپر تو نہیں چڑھ سکتا نا، یہیں آ رہی ہے خوشبو. کسی نے پوچھ لیا بھائی تو یہاں کہاں کیسے آ گیا؟ بولے میں نبی علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں. ابے تو تجھے کیسے پتا چلا؟ نبی علیہ السلام نے کسی کو بتایا نہیں، ہم راز میں رہ کے یہاں آئے اور تجھے پتا چل گیا. بولے میں نے خوشبو مصطفیٰ سنی، اس خوشبو کو میں نے راستہ بنایا. میرے دوستوں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خوشبو تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جس راہ پر نبی علیہ السلام چلے، کہ گزرے جس راہ سے وہ
سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ، سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، جس راہ سے گزرے خوشبو والی گزرو. آج بھی مدینہ پاک میں ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، ایسے کئی پتھر، ایسی کئی جگہیں جہاں یہ تو میں آپ کو سچ مثال دے رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام کی بات ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. خدا گواہ میں نے نہیں لکھا، غیر مقلدوں نے لکھا، ابن تیمیہ نے لکھا، اس نے لکھا، قیم نے لکھا، ابن قیم نے لکھا، امام راضی نے لکھا. یہ انہوں نے کیا لکھا کہ امام بخاری کے بارے میں کہ ان کی قبر پہ جب بھی زیارت کرنے جاؤ نا، خالی مٹی پہ ہاتھ لگا کے سونگنا، ایسی خوشبو آئے گی. مٹی میں خوشبو آتی ہے کس لیے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پاک انہوں نے جس ادب سے اور جس محبت سے لکھی ہے، تو ان کا مقام اللہ نے کیسا بلند کیا. اور جس کی حدیث لکھی ہے یار اس کی مٹی کی قبر پہ ایسی خوشبو آئے، تو خود نبی علیہ السلام کی کیا شان ہوگی میرے دوستوں بزرگوں. تو نبی علیہ السلام آگے گئے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کوئی ایک درخت کی ٹہنی ٹہل رہی تھی، پتھر جڑ کا موسم تھا، پتے لگے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر غفاری آگے آؤ، اور نبی علیہ السلام نے اس کو ہلایا، سارے پتے جھڑ گئے، صاف ہو گئی ٹہنی. جیسے ہمارے یہاں تو صاف ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا ونٹر کے اندر کیسا معاملہ ہوتا ہے، بالکل صاف. فرمایا ابو ذر دیکھ تو کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ واللہ اعلم. بولے سنو، یہ پتے جس طرح جھڑے ہیں نا، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے باقاعدگی سے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی ایسے جھاڑ دیتا جیسے پتے جھڑے ہیں. یہ ہے نماز. میرے دوستوں بزرگوں، نماز سے محبت کرو، نماز کو نہ چھوڑو. نماز سے یہ نہ کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. وقت کو کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، تب تو تم کامیاب ہو. کامیاب ہو، یہی اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ جب تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے رزق کماؤ گے، توجہ سے سننا، جملہ نکل جائیں گے، تمہاری مرضی، یہ جملے سن لو، بھلے فتوا لگا دینا. اللہ کی نافرمانی ہے نماز نہ پڑھنا، مجھے بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور نماز کی نافرمانی کر کے اپنا رزق کماؤ گے تو حلال ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. سوچئے، محدثوں نے بڑا باریک لکھا ہے، حالانکہ لکھتے نہیں ہیں، اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں، یار ہو سکتا ہے نہ، گناہ گار ہے، توبہ کر لے گا، یہ کر لے گا. لیکن نماز کی تو کئی پابندی ہے، مطلب منع ہے نہیں نا. ہر چیز کا اہتمام ہے کہ بعد میں کر لینا، بعد میں. نماز میں یہ کہا بیمار ہے نماز پڑھنی ہے نا بھائی، بیٹھ کے پڑھ لے. دیکھو نا بیٹھ کے پڑھ رہے نا سب، یہ دیکھیں بیٹھنے میں تکلیف ہے کھڑے ہو کے پڑھ لے، کھڑے ہونے بیٹھنے میں تکلیف ہے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھنے میں تکلیف ہے، ظاہر ہے کوئی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے تو اشارے سے پڑھ لے. اشارے سے نہیں پڑھنا، آنکھوں کو پلکے جھپکا کے پڑھ لے، اللہ قبول کرے گا. چھوڑنی نہیں ہے، مرنا نہیں بغیر نماز کے چھوڑے. خدا گواہ ہے. دیکھو کیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو نماز سے دور ہو. سرکار نے فرمایا بین العبدی و بین الترکی، بین العبدی و بین الکفری، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ نماز کا. اذان ہو رہی ہے، 2 آدمی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہو. کبھی ہوا ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کرنا، لیکن اللہ سے توبہ ضرور کرنا. تم جا رہے ہو، اذان ہوئی ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں اذان جیسے سنی مسلمان کہے گا کافر کو میں آتا ہوں نماز پڑھ کے، یہاں کھڑا رہے یا میرا انتظار کر، ٹھیک ہے نا. اور وہ کافر سیدھا چلا جائے گا، تو آپ دوسرے دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ یار یہ تو کافر ہے نا، تو پھر کیا پڑے گا یہ مسلمان. اور اگر دونوں چلے گئے تو تصور کرنا دونوں ہی یہی ہیں. مفسر نے فرمایا اتنی سخت وعیدیں ہیں. یہ تو امام ابو حنیفہ قربان جائیے جنہوں نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی کہ شاید توبہ کر لے گا ایمان سے تو بچت ہو جائے، ورنہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تینوں امام بڑے سخت ہیں، ہمارے تینوں فقہ کے سخت ہیں، وہ تو کہتے ہی کافر ہیں. امام حنبل کا تو مسئلہ ہی یہی ہے. میں نے اکثر کہا تھا غوث اعظم کرتے ہو، غوث اعظم کہتے میں بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. مجھے پتا چل جائے محلے میں بے نمازی اور وہ مجھے سلام کرے میں جواب نہیں دیتا. اندازہ کیا آپ نے بے نمازی ہونا کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو بے نمازی ہونے سے بچائے. نماز پڑھتے نہیں، لیکن نماز کیسی پڑھنی ہے؟ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. عورتوں کی نماز نہ پڑھو، تم پڑھتے ہو عورتوں کی نمازیں. عورتوں کے لیے کہاں نماز پڑھنی ہے؟ گھر میں. یاد رکھیے فرض تمہیں مسجد میں پڑھنا ہے، نافل سنتیں آپ نے پڑھنی گھر میں پڑھیں. فرض تو پڑھنا ہی مسجد میں، چاہے کچھ ہو جائے. اب آپ کو کیسے
تو بولے اس لیے شریعت نے چھوٹ کیوں دی؟ شرعی عذر ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے، لاچار ہو، چل نہیں سکتا ہو، عذر ہے، جماعت سے نہیں آ سکتا، عذر ہے، اور نابینا ہو یعنی راستے کا معاملہ نہ، گائیڈ نہ ہو، اور آندھی طوفان ایسی آ رہی ہو جس میں رستہ چلنا مشکل ہو، تم گھر میں پڑھ لینا نماز، یہ ہے نا عذر. تو پھر یہ عذر کیوں دیا؟ تمہارے لیے عذر ہے، گھر جا کے تھک گئے، بیٹھ گئے، اللہ اکبر، بیٹھ گئے نا. ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہو. خدا گواہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امامت کر رہے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جماعت کے بعد آپ کا طریقہ تھا، ہونا بھی چاہیے، نظر ماری، او ہو وہ بندہ کہاں ہے بھائی؟ آج امیر المومنین آج آیا نہیں. اچھا، نکل گئے. راستہ میں گھر تھا، کھٹکھڑایا، اماں اندر سے بولی کیا ہوا بے؟ میں عمر ہوں. او امیر المومنین آپ آئے، خیریت؟ بولے تمہارا بیٹا نماز سے فجر میں جماعت میں نہیں آیا، سنو. بولو یا امیر المومنین کیا بتائیں، سنو غور سے، سننا اور دل میں بھی ڈالنا اور عمل بھی کرنا. یہ میں کوئی وہ بات نہیں بتا رہا میری طرف سے، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، 4 سے 5 حدیث کتابوں میں نے پڑھا، باقی تو بے شمار ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے امیر المومنین اصل میں وہ رات کو نوافل بہت پڑھی، اس نے بہت نوافل پڑھی، یعنی تہجد بھی پڑھی ہوگی، پڑھتا رہا، پڑھ کے جیسے ہی اٹھا تو تھک گیا میرا بیٹا، ماں ہے نا، میرا بیٹا تھک گیا، تو اس نے جلدی سے گھر میں ہی پڑھ لی اور سو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ کے بڑی راتوں کو، یار تھک گئے، گھر گئے تو بولا پڑھ لو گھر میں ہی، مسجد میں کیا جانا، اور سو گئے، سو جاؤ بس. بڑا احسان کرتے ہو، اللہ اکبر تم لوگ، اللہ پہ، اللہ اکبر. عمر فاروق بولتے ہیں خدا کی قسم، عمر فاروق کا فتویٰ سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم میں ساری رات نوافل اور تہجد نہ پڑھتا، فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں آ جاتا، اس کی وہ نوافل سے زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا. اب یہ اس کی نماز خطرے میں ہے. نماز تو ہو جاتی ہے، ایسی نماز کیا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار علیہ السلام فرمایا گھر کی نماز یا کاروبار یا بزنس یا دکان کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو 1 درجہ، اور 27 درجہ جماعت کی نماز ہے. 27 درجے آپ نہیں سمجھو کہ 1 درجہ نماز کا ہی تم نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہو. اللہ اکبر، درجے بہت بڑی چیز ہے، 27 درجے مل رہے ہیں تم کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے اوپر رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا جاؤ فرشتوں، یہ جس قدم پہ چلے 1 قدم آگے بڑھائے 1 نیکی لکھ دو، دوسرا قدم بڑھائے گناہ مٹا دو. اب آپ سوچو گے یار یہ تو زبردست حدیث تو ہے، لیکن اب اس میں ایک مسئلہ کیا آ گیا کہ آپ دور سے آتے ہو تو کتنا فائدہ ہے یار آپ کا. حضرت بھی میں اکثر بولتا ہوں حضرت ڈسپلن یار 12 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ تو گاڑی میں لگتے ہیں. اگر ابے صبح کون سی تیرے کو ٹریفک ملتا ہے جو تیرے کو بولا 7 منٹ میں تو ڈسپلن سے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ شاید میں ڈرائیور اتنا اچھا نہیں ہوں، آپ لوگ بتائیں گے 7 سے 8 منٹ میں آ سکتا ہے نا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. 10 منٹ کا تو کوئی عذر ہے ہی نہیں. میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، وقت ہے، لیکن ایک حدیث سن لو بے نمازیوں، جو بے نمازی ہیں نا ان کے لیے. ظاہر ہمارا گلوبل جاتا ہے، دنیا سنتی ہے، تو وہ بے نمازی بھی تقریباً 90% تو ہے نا، اللہ معاف کرے، خدا گواہ ہے. باقی بیچارے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، چلو وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ جو پڑھنے والوں کے لیے عذاب ہے، جو نماز سے نہیں پڑھتے اور جو بے نمازی ہیں. دیکھو ہم نہیں سمجھتے، ہم وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، جانور سمجھتا ہے اللہ کے حکم کو. سنو کیسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اونٹ مالک کا بھاگ گیا، رات کو جنگل میں بھاگ گیا. صبح پریشان ہو کے مالک آیا دوپہر کو، بولے یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے مجنون ہو گیا ہے، مجھ سے چھوڑ کے بھاگ گیا، میں جنگل میں اس کو لینے جاتا ہوں، مارتا ہے سب کو پاگلوں کی طرح، کسی کو آگے آنے نہیں دیتا، خطرناک خونخوار ہو گیا ہے. صحابہ ہی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلو چلتے ہیں جنگل میں، چلو چلتے ہیں. کیا بات ہے، حضور علیہ السلام جنگل کی طرف نکلے اور جنگل میں جیسے آگے جانے لگے سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، مجنون، وہ تو اونٹ مجنون ہے، کسی وقت بھی زخمی کر دے کسی کو بھی، آپ کو بھی چوٹ لگ جائے، کچھ معاملہ نہیں. حضرت سرکار مسکرائے، میری فکر چھوڑ، ہٹ جا پیچھے، سنو ہٹ جا پیچھے. سرکار گئے اور اس کو آواز لگائی نا اونٹ کو، وہ دوڑتا ہوا آیا، جہاں کہیں بھی تھا سیدھا قدموں میں آ کے گر گیا. جانور سجدہ کریں، اللہ اکبر، پیڑ کیا کریں، وہ سجدے میں گر گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سننا اب توجہ سے سننا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، اپنے مالک کو تنگ کر رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. اب کوئی سمجھ تو نہیں رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اردو تو نہیں بول رہے،
شاید سمجھ رہے ہو آپ انگلش بھی نہیں بول رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knows about English and I know he knows mashallah you know every language even animals language even کو لینگویج ایون ہرن کی لینگویج پتہ نہیں کس کس کی. میرے نبی تو سب کی بولی جانتے ہیں نا. کوئی ہے دنیا میں ایسا کائنات کے رحمت اللہ عالمین ہے تو اگر بولی نہیں جانتے ہوں گے تو وہ رحمت اللہ عالمین کیسے ان کی التجا کیسے سنیں گے؟ تم یہاں بیٹھے ہو، تم میں سے 6 لوگ تو مختلف ہیں. ایک میمن ہے، ایک گجراتی ہے، ایک پنجابی ہے، ایک اردو بولنے والا ہے، ایک سندھی بولنے والا ہے، ایک خاص حیدرآبادی بولنے والا ہے اپنے انداز میں. تو کیا تم اپنے انداز میں استغاثہ پیش کرو گے نبی علیہ السلام کو تو کیا نہیں سنیں گے؟ سوال ہے، بتاؤ نا. یہی تو عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ. یہی تو عقیدہ، جہاں سے پکارو میرے نبی ضرور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. سننا الگ بات ہو گئی، سنتے تو ہیں، سمجھنا الگ بات ہوتی ہے. اگر میں بھی گجراتی میں بات کروں، میں بہت سے لوگ گجراتی میں دعا مانگتے ہیں. میں نے انڈیا میں سنا، کسی نے سنا مولوی صاحب گجراتی میں دعا مانگتے ہیں. سارے گجراتی ہیں تو بھائی گجراتی میں تقریر بھی کرتے ہیں تو گجراتی میں دعا بھی مانگتے ہیں. ہمارے پنجاب سائڈ میں، پاکستان میں پنجابی تقریر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی پشتو میں. پشتو میں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ویسے پشتو بولتے ہیں. وہ ہمارے خان صاحب نہیں ہے، ابھی آئیں گے ان سے پوچھنا، تو وہ پشتو میں دعا مانگتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یہ کہتے ہیں نا سب. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا نبی سنتا ہے نا، کیوں نہیں سنے گا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا. اعلیٰ حضرت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر، وہ فریاد سنتے ہیں. اب اونٹ فریاد بیان کر رہا ہے اور سرکار اسی کی زبان میں بول رہے ہیں. اونٹ بول رہا ہے، سرکار بول رہے، اونٹ بول رہے. اور کسی کو کیا پتا صحابہ کو کیا بات چیت ہو رہی ہے نا. اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام جب شیر کو دیکھیں تو شیر سے گفتگو کریں. شیر کا بڑا مشہور حدیث پاک ہے. گو سے کریں تو گو گفتگو کرے، اور ہرن سے کریں تو ہرن گفتگو کرے. ارے پیڑ کو بولے ادھر تو آ، اور پیڑ چڑھتا ہوا آئے، پیڑ چلتا ہوا آئے اور گفتگو کرے سرکار سے صلوات والسلام علیہ. ایون ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بولنا تو وہ بولنا شروع کر دیں. تو میرے نبی علیہ السلام پھر اونٹ تو کتنے اونٹوں کو گفتگو کی میرے نبی علیہ السلام نے. آپ کو وقت نہیں ہے لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں. اونٹ گفتگو کرے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا ابے اونٹ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایسے نہیں بھاگا. بولے خدا کی قسم سنو، رات کو تھک جاتے ہو، 7-8 بجے 9 بجے گھر آتے ہو، 10 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، 10 گھنٹے کا جاب کر کے، بیوی چائے دیتی ہے، بیوی بیچاری اچھی ہو نیک ہو تو بولتی ہے جاؤ نا مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا. ارے یار بیوی تو کیا جانے کتنی مگز ماری ہوئی آج سارا دن، تو کیا جانے ٹینشن، تجھے کیا پتا کیسے پیسے کماتے ہیں. یہ ڈائلاگ یہ عام طور پہ بتا رہا ہوں، نتھنگ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہی بات ہے. اب دیکھ لیجیے گا اپنے آپ کو چہرہ آئینہ میں رکھ کے سوچیے گا کہ وہ اونٹ کیا کہتا ہے نبی علیہ السلام سے. یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ نماز مغرب کی پڑھ کے گھر آتا تھا، مجھے لے کے کھانا کھاتا تھا اور لیٹتا تھا اور سو جاتا تھا. میں چلاتا تھا اس کو اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی اٹھ جا. اٹھتا ہی نہیں تھا، سویا. 1 دن 2 دن، تیسرے دن مجھے خوف ہو گیا کہ اللہ کا عذاب اس گھر پہ نازل ہو جائے گا. سنو یہ صحیح روایت میں نے بتائی آپ کو، حوالے چاہیے وہ بھی لے لینا، کچھ کرنا چاہو لیکن خدا کے لیے نماز مسجد میں آ کے پڑھنا جماعت کے ساتھ، بس اتنی التجا، باقی مرضی آپ کی. دوستو کیا فرمایا؟ تو میں ڈر گیا، میں بھاگ کے جنگل میں آ گیا. اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا. اسی لیے کہ یہ جان کر کے عشاء کی نماز کا تاریخ تھا. اندازہ کیا آپ نے میرے دوستوں بزرگوں؟ اب آئیے آخری 2 حدیثیں بس اسی زمین میں. جماعت کی فضیلت، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جماعت کی فضیلت، ہر قدم کے اوپر کیسی نیکی ہے. سنو اللہ اکبر، بس یہ 2 کر کے انشاءاللہ اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک صحابی تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، قاری رسول، ان کے کزن تھے. ان کے بارے میں آتا تھا کہ پورے مدینہ پاک میں ایسا نماز پڑھنے والا جماعت سے کوئی نہیں ہے. کوئی نماز ناغا نہیں ہوئی ان کی، جب تک سب جانتے تھے صحابہ کتنے سالوں سے. اور آتے کہاں سے تھے؟ مدینہ پاک مسجد نبوی میں. کہاں سے آتے تھے؟ مدینہ پاک کے لاسٹ کارنر سے، مے بی 4 and 5 3 مائل
میں بھی 10 آئی ڈونٹ نو، بس پونا جو آخری اس زمانے میں جتنا ہوگا وہاں سے چل کے آنا، اور گرمی شدید میں ظہر میں اور عصر میں آسان نہیں، آپ جانتے ہیں. وہ آتے جاتے سب حیران، یار یہ ہے نمازی، خدا کی قسم بولتے واہ یہ ہے اورادی. تو حضرت وہی بن کعب کو ترس آیا، بولے یار اتنی دور سے بیچارے جماعت میں آتے ہیں تو میں کچھ کروں. آپ گھر چلے گئے، کزن تھے، بات کرنے لگے، بھائی بات سننا، ایک کام کر لینا، بولے تو اتنی دور سے تھک کے آتا ہے، اتنا چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن تیری نماز جماعت نہیں جاتی، سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تکبیر اولا میں. اور میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہوتا تو پیدل چل کے اتنی دور، یعنی کم سے کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا راستہ ہے، 1 گھنٹے کا راستہ پیدل کون کرے گا؟ تم تو گاڑیوں میں نہیں آتے. اللہ نے نعمت دی ہے. پوچھے گا بیٹا گاڑی کس لیے دی؟ نہیں جی بیگم کو گھمانے کے لیے. 5 سیٹر نہیں 7 سیٹر لیے، بچے ذرا آؤٹنگ 2-4 گھنٹے وہاں. ہاں اللہ پوچھے گا بیٹا نعمت دی تھی تو نعمت کا استعمال تو نے کیا اللہ کے لیے؟ کبھی اللہ کے لیے بھی تو گاڑی اٹھا کے کہا نہیں میں 5 ٹائم تو پڑھوں گا، باقی دنیا جائے باہر میں، باقی دنیا کے کام اپنی جگہ منع تھوڑی کیے، لیکن 5 ٹائم. تو کیا فرمایا کہ تو ایسا کر، میں تجھے اچھا سا گدھا، اس زمانے میں گدھے ہوتی سواری یا اونٹ تیرے کو لے دوں، تو اس پہ سوار ہو کر آیا کر جماعت پڑھنے، کوئی بات تکلیف کی. اس نے کہا نہیں مجھے مزہ آتا بس. وہ شان. تو اچھا ایسا کرنا، میرے پاس ایک جگہ ہے مسجد نبوی، غور سے سننا، مسجد نبوی کے برابر میں میرے پاس ایک پلاٹ ہے، جگہ ہے، گھر ہے، وہاں آ جا، وہاں شفٹ ہو جا، پھر تیرے کو مسئلہ ہی نہیں نا. اس نے کہا نہیں میں مسجد نبوی کے برابر میں نہیں آؤں گا، جاؤ میں یہیں سے آؤں گا. ان کو بہت برا لگا ابی بن کعب کو، اس نے کیسی اوچھی بات کر دی. مسجد نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی مسجد، اور نبی مسجد نبی کا مقام، اور یہ ایسی بات کر گیا. میرا دل جل گیا، میں واپس آ گیا. میں نبی علیہ السلام کی شکایت کی، یا رسول اللہ اس نے مسجد نبی کا میں نے اس کو آفر کی برابر میں، منع کون بندہ ہے؟ اللہ اکبر. سنا غور سے، جماعت کی نماز کا مسئلہ بتا رہا ہوں، مزے مت لینا. مسجد نبی. اب سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ. اس کو جب بلایا تو فرمایا اے بندے بات تو تیری سب ٹھیک ہے، لیکن تو نے یہ کیوں کہا کہ مسجد نبوی کی بظاہر؟ اگر تیری نیت سچی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو نے مسجد نبوی کو نعوذ باللہ کوئی حقیر جانا، ہلکا جانا اور یہ جملہ کہا تو پھر تیرے لیے ٹھیک نہیں. بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، مسجد نبوی میری شناخت پر، اس کی عقیدت اپنی جگہ. اللہ نہیں میں تو اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، میں اتنی دور سے آتا ہوں. آپ نے کہا جو تکلیف میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور راحت دے گا، تکلیف میں آئے گا اس کو اور راحت دے گا. سنو کیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے اجازت لی، میں نابینا ہوں، یا رسول اللہ سنو مجھے جماعت کی نماز سے ڈسٹریکشن کیا کہتے ہیں، ہاں اسے فارغ کر دیں، میں گھر میں پڑھوں گا نماز، مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت دیں اور جماعت سے مجھے معافی دلوا دیں، میں آ نہیں سکتا. حدیثوں میں آتا 8 عذر، سمجھتے عذر سالڈ شرعی کیا بیان کیے، یا رسول اللہ میں گھر سے نہیں، میں نابینا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں اندھیرا ہوتا ہے، دور سے آتا ہوں، راستے میں پہاڑی جنگل اور درخت سے ٹکراتا ہوں، سر پھٹتا ہے، پیر پھٹتے، اور اندھیرا، راستے میں جانور ملتے ہیں تنگ کرتے ہیں، راستے میں دریا کے نالے ہیں، میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کتنے ریزن ہیں کہ پرفیکٹ ریزن ہے، سوال ہی نہیں. شریعت میں پہلا ہی ریزن نابینا کہ تم گھر میں پڑھ سکتے ہو. نبی نے دیکھا اور کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے حق ہے، تو گھر میں پڑھ نماز. جیسے کا جبریل علیہ السلام تشریف لیا، یا رسول اللہ نہ، اللہ کہتا ہے نہ. سنو اللہ کہتا ہے نہ. کیا بات؟ بولا اللہ فرماتا ہے اس کو بولو مسجد میں اذان کی آواز آتی ہے، اس کو پوچھا اذان کی آواز آتی ہے، نابینا کہتا جی ہاں. تو اللہ فرماتا اب تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر. اب دیکھو حکم، اب تم بھلے کہو کہ یار یہاں تو ہمارے آتی ہے، ہمارے یہاں نہیں. تصور تو کرو کہ نماز کا وقت ہے یار، ٹائم ہو رہا ہے، اتنا تو آپ کو پتا، ٹائم ٹیبل ہے، گھڑی ہے. اب کیا فرمایا سرکار علیہ السلام؟ سنو عبداللہ بن مکتوم تیری شان سن. اللہ کیا شان بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا جو تکلیف میں، سن لو 10 میل دور سے آتے ہو نا، آ کے بول تو بہت دور ہوں بابا بہت دور، شاہ صاحب بہت دور ہوں، پر تو جس تکلیف میں وہاں مسجد میں پہنچتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے خدا کی قسم سنو، اللہ فرماتا ہے وہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا جو بھی نماز میں تو شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کی نماز اور ان کی دعائیں تیری آمین پر قبول فرماتا ہے. کت قدر فضیلت ہے. تم بولو تمہاری وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو رہا، تم کو یار ہم جماعت میں کیسے جائیں؟ وہ کیا ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. گھر میں نماز نہیں ہوتی. نماز تو بظاہر تمہاری ہو جائے گی ٹھیک ہے، نماز لکھ دی جائے گی، لیکن جب حکم ہے اللہ کا رجال، عورتوں کو گھر میں پڑھنی ہے، مردوں کو مسجد میں، تو مسجد ویران ہوگی. مسجد ویران کر کے تم کو کیا فائدہ ملے گا؟ ثواب ملے گا. کچھ تصور کرو کہ اگر مسجد کی جماعت ہو رہی ہو اور ایک ہی امام کھڑا ہو اور سارے مشٹنڈے نعمتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہوں،
خدا کی قسم وہ امام بھی جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ان لوگوں نے دھوکہ دیا, کوئی جماعت میں نہیں آیا, تو بتاؤ تمہارا کیا ہوگا اگر اس نے گواہی دے دی وہاں اس معاملے میں. تو سوچو تم پر حق ہے, مسجد کا حق ہے, جماعت پہ شامل ہو. اب آخری بات جو میں ایک اور حدیث بنوایا, ایک تو حدیث میں نے بیان کی مسجد نبوی والی نا, ایک قبیلہ تھا ابو سلیم, بنی سلیم, اس قبیلے میں 8 10 15 گھر تھے, ان کو ایک بہت بڑی جگہ مل گئی مدینے پاک کے برابر میں. انہوں نے بکنگ کرنے کی چاہیے, ہم یہیں رہ جاتے ہیں, مسجد نبی بہت دور ہے وہ بھی, یعنی وہاں سے اب آپ معلوم کریں مدینے پاک میں وہ بھی ڈسٹینس کم سے کم نہیں تو 6 سے 7 میل کا آ جاتا ہے, لمبا معاملہ, آنا آؤ تو آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا پیدل, لیکن باقاعدہ جماعتی تھے وہ, کوئی ان کا بندہ خاندان کا جماعت. اس میں تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا نا یار, میں نے کہا نا آپ کو, یہ تو اب ہوا نا, اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہ نماز جماعت سے نہ پڑھے. جو نماز سے جماعت نہیں پڑھتا تھا وہ سمجھتے تھے یا تو یہ وہ منافق ہے, 2 ہی چیز ہوتی ہیں, یا یہ بے دین ہے, ورنہ مسلمان کے لیے کوئی تصور نہیں تھا. اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مسئلہ لے کر آئے کہ ہم کو یہاں جگہ مل رہی ہے, ان کا ارادہ ہے تو ہم یہاں پڑھیں. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. سنا آپ نے, ایک تو وہاں یہ تھا کہ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا, یہاں یہ پڑھا نہیں, تو نہیں جانتا اللہ فرماتا تمہارے یہاں آنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تم کتنا دور چل کے جب مسجد میں آتے ہو اور یہ سوچتے ہو میں تھک گیا ہوں, میں یوں ہو گیا ہوں, وہ ہو گیا ہوں, ارے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے اور دنیا کو خوش کرتے ہو مال کمانے کے لیے. اللہ تمہیں توفیق دے, اللہ مجھے توفیق دے. میرے دوستوں بزرگوں, بس لفظ آخر یہی ہے میرے دوستوں آپ سے کہنا کہ جماعت کو مس نہ کرو. خدا کی قسم مرنا تو ہے, کام کو نہیں بولو کہ مجھے گھر کو, سستی کو نہیں بولو, دور کرو سستی. جماعت 5 ٹائم کی ہے, اس 5 ٹائم کو قائم کرو, مسجد کو آباد کرو, اللہ تم کو اور تمہارے خاندان کو آباد فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت